السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. سورہ التوبہ رقم السورہ 9 ورقم الآیہ 12 و100. سورہ توبہ کی آیت نمبر 112. اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی 10 صفتیں یہاں بیان کی ہیں. ارشاد ہوتا ہے التائبون توبہ کرنے والے، العابدون اللہ کی عبادت کرنے والے، الحامدون اپنی زبان پر ہمیشہ اللہ کی حمد کرنے والے، اللہ کا شکر کرنے والے، السائحون روزہ رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، والساجدون اور سجدے کرنے والے، الآمرون بالمعروف صرف اپنے جنت نہیں بناتے بلکہ لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دیتے، والناہون عن المنکر اور لوگوں کو برے کاموں سے منع کرتے، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے. اللہ رب العزت اپنے مومن بندوں کی 10 صفتیں بیان کرنے کے بعد اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اے میرے نبی وبشر المؤمنین، مومنوں کو خوشخبری دے دے جنت کی، کامیابی کی. ان صفتوں میں ایک صفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ کا شکر کرنے کی ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ کی امت کا نام ایک ہے حمادون،
کہ اللہ کی حمد بیان کرنے والے. اور حمد اور شکر یہ تین طرح سے ہوتا ہے. ایک تو انسان دل سے شکر ادا کرے، یعنی کہ جس نے اس پر نعمت کی ہے اس کا احترام دل کے اندر بھی ہو، دل کے اندر بھی ایک طریقہ. دوسرا زبان پر بھی اظہار کرے اس کا شکر ہے الحمدللہ. صرف زبان سے ہی نہیں، عمل کر کے ثابت کر دے کہ میں واقعی شکر ادا کروں. اعضاء سے عمل بھی کرے. تو خالی منہ سے کہہ دے الحمدللہ تو وہ بھی کافی نہیں ہے. دل سے بھی احترام، زبان سے اقرار، اور عمل بالجوارے، نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ سارے عمل کر کے وہ ثابت کر دے کہ میں اللہ تعالیٰ شکر گزار بندہ ہوں. اور حدیث میں آتا ہے الحمد کہنا یہ اللہ کا سب سے بڑا شکر ہے، شکر کا کلمہ ہے. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پر اللہ کی حمد بیان کرتے، قدم قدم پر. اور آپ اندازہ کریں کہ قرآن آپ کھولے، اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے. اللہ نے جو پورے قرآن کی ماں ہے نا سورۃ الفاتحہ، جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اللہ نے اس کا آغاز بھی اپنی حمد سے کیا اور اپنے محبوب کو حکم دیا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے. اللہ اکبر. ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک کی محبت تھی، آپ نے صرف نماز روزہ نہیں بتایا، آپ نے رہنا سہنا بھی بتایا، گھر میں زندگی کیسے گزارنی یہ بھی بتایا، بیویوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا یہ بھی بتایا. اللہ اکبر. آپ جب کھانا کھاتے ہیں نا تو اماں جان فرماتے ہیں کہ جس جگہ سے میں گوشت کی بوٹی کو تھوڑا سا اتارتی نا تو سرکار وہی بوٹی پکڑ کر اسی جگہ سے اس کو تھوڑا سا لیتے محبت کی وجہ سے. یہ دیکھیں ذرا میری طرف، گلاس ہے پانی کا. آپ سب فرماتے ہیں کہ آپ جب چیز پیتے یا میں پیتی ایسے اس میں یہاں منہ رکھ کر تو سرکار اسی جگہ پر منہ رکھ کر پانی پیتے. یہ محبت کا انداز ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں. باہر ساری دنیا کے ساتھ ہنس کر باتیں کرتے ہیں کہ کار چار کے موڈی آف ہو جائیں. یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ اپنے اہل و عیال سے، اپنی بیوی سے محبت کریں، پیار کریں، اچھے انداز سے گفتگو کریں. یہ سرکار کی سنت ہے. آپ نے فرمایا کہ سب سے بہتر وہ بندہ ہے جو اپنے بیوی اور بچوں کے بارے میں بہتر ہے، اور میں ساری کائنات سے اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر. سرکار کا طریقہ ہے. کیسا طریقہ ہے؟ اماں جان حجرے میں گئی، آتے ہوئے دیر ہو گئی تے جیون ساتھی کا خیال بھی کرنا چاہیے. بندہ باہر چلا جائے 2 دن واپس نہ آئے، بندہ فون ہی نہ کرے، چاڑ نہ پوچھے بھی پوچھنا چاہیے بھی حضرت تجھے لیٹ کیوں ہوگا جی کی مسئلہ ہے. تو بیوی نے بھی چاہیے خیال کرے تو بندے نے بھی چاہیے. تو تھوڑے عرصے بعد سے نا لیٹ ہو گئی ہیں تو واپس آئی ہیں تو سرکار پوچھے بھی لیٹ کیوں ہو گئے تھے. تو اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام، میں حجرے تو اپنے باورچی خانے دے اندر گئی، چونکہ آپ دا حجرہ مبارک مسجد نبوی نال متصل سی. تو کہنے لگے میں مسجد تو کان لا کے سنیا تو بڑی خوبصورت آواز آ رہی ہے، تو ایک صحابی اے رب دے قرآن دی تلاوت بڑی خوبصورت آواز نال کر رہے. سرکار بھی نال آ گئے. اور کئی ایسے موقع لے کہ اماں جان کے اندر بھی میں دیکھنا چاہتی مسجد نبوی، آپ کھڑے ہو جاندے تے اماں جان آپ دے کندھے تے قریب کر کے سر رکھ کے نا جی
تو مشاہدہ کرتے رہتے محبت کی بات ہے پیار. آپ نے اس موقع سے فرمایا وہ صحابی کا نام سی سالم ابو حذیفہ مولا ابو حذیفہ تے آپ نے رب کا شکر ادا کیا جی ماشاء اللہ بچے نے قرآن پاک پڑھیا سونا پڑھیا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ انہوں مزید عالم حافظ کاری بنائے بلکہ جنہیں دے سب دے بچوں سب کی اولاد کو اللہ اکھا دی ٹھنڈک بنائے تے دین دنیا دی کامیابی عطا کرے. خوشی تو ہوندی ہے نا. سرکار نے رب کا شکر ادا کیا. آپ فرماتے ہیں الحمدللہ اس اللہ کا شکر ہے جن نے میری امت میں اللہ سونا کاری پیدا کر دیتا ہے. یعنی کہ اس گل سے بھی سبحان اللہ ہے. اللہ اکبر اللہ. اور جدو سرکار کپڑا پہن دے وہ تو اللہ کی تعریف کر دے الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بھی واتجمل بھی فی حیاتی کہ ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے نے جس رب نے اے لباس مینو عطا کیتے. ان دو مقصد نے. ایک بڑا مقصد ہے جسم نو ستر نو ڈھانپنا تے دوسرا ہے زینت بھی. کپڑے ویسکوٹ جوتی اچھی ہوئے بندہ سونا لگتا ہے تے رب نے دتا ہوئے تے اے سونا رکھنا سنت ہے. آپ سرکار فرماندے نے کہ اللہ اس بات کو پسند کر دے کہ اللہ اپنی نعمت کا اظہار بندے کے جسم تے دیکھے. رب نے دتا ہوئے تے اچھے پان تے کوئی عرض نہیں. اچھا پا کے تے لوگوں کو گھیر سمجھنا یہ غلط ہے یہ تکبر ہے. لیکن اگر تسی لوگوں کو حقیر نہ سمجھو تے اچھا سوٹ اچھا بوٹ اچھے کپڑے پاؤ. آپ سرکار نے فرمایا کہ اللہ بھی خوبصورت نے ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ آپ بھی خوبصورت نے تے خوبصورتی نو پسند بھی کر دے. تے سرکار جدو کپڑا پا دے اے اللہ کا شکر ادا کر. خاص کر نیا کپڑا تے کھانا تو اسی روز ہی کھانے لیکن اللہ کی تعریف بھول جانے. ایک حدیث جامع ترمذی جانے آپ نے فرمایا کہ جنا بندہ کلمات پڑھتا ہے نا شکر تو انہیں ادا ہو ہی جائے گا اللہ انہیں پچھلے سارے گناہ بھی معاف کر دے. الحمدللہ الذی یاد ہی ہونی تو یاد کر لو. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا اگے ماشاءاللہ ورزقنی بولو بولو اگے اگے کی تمام تعریفوں سے اللہ واسطے نے جس رب نے رزق مینو عطا کیتا ہے. اور اے رزق اللہ نے مینو بغیر کسی حول اور قوت بغیر کسی ایفرٹ اور طاقت کو مینو عطا کیتا ہے. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. میں پھر پڑھنا ایک باری الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. یہ جامع ترمذی دے لفظ نے. آپ سرکار نے فرمایا کھانا کھان تو باجرہ بندہ اس طرح شکر ادا کر دے اللہ رب العزت اس بندے دی زندگی دے گزشتہ گناہاں نو معاف کر دے. یہ دعا یاد کرو اللہ کا شکر ادا ہو. کپڑا پہنن لگا شکر کھانا کھان تو بعد شکر. تو جی اللہ توفیق دے وے بسم اللہ ہاں جی چھوٹی دعا بھی کی دس الحمدللہ یہ اڈی اور چھوٹی تو نہیں تھی ایک کو دن نہیں. اچھا چلو میں دسنا اے پانی پیتا نا بسم اللہ الحمدللہ پھر گھٹ بھریا الحمدللہ. اے میں دو ہاتھ نا گلاس کیوں بڑھیا پتا نہیں پتا ہاں یہ مشابہ پائی ہوتا ہے. یہ جڑا موبائل فرنٹ تو کیمرہ نا یہ سجی وہا کے کھبی مارتا ہے تو وہ بندہ ہاتھ سجے نہ پیندا تو نظر بندے کو کھبا ہونا ہے. میں دونوں ہاتھ لا لیتا کسی مارا بسم اللہ الحمدللہ. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. میرے کو ہے پانی کھانے والی چیز ہوتی ہے میں وہ بھی تم دسنا چلو بات آ جائے گی انشاءاللہ. ہر کھانے تو بعد
تے پانی دے ایک گھٹ تو بعد ایک ایک گھونٹ پر اور کھانے کے ایک ایک لقمے پر جو بندہ الحمدللہ پڑھتا ہے سرکار کے اندر بھی عرش والا رب ہوندے تے راضی ہو جاتا کام بھی سوکھا ہے اسی دیگر گلاں جو کر رہے ہیں چلو گلاں بھی کیتی جو نال الحمدللہ الحمدللہ اللہ دا شکر ادا کر تے عبدالسی صاحب دی تسی گل فرمائی ہے نا ان دی وجہ میں دس دینا جی دعا تانوں یاد ہے نا اندر کلا شکر ادا ہوندا ہے تے جی میں دعا دسی نا اندر پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے فرق ہے کہ نہیں اس واسطے تسی وہ بھی پڑھو نالے بھی پڑھ لو کیونکہ یہ مسئلہ اس دعا کے بارے چ ہے کہ جڑا اے لفظ پڑھ دے نا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ شکر بھی ادا ہو گیا تو پچھلے گناہ بھی معاف ہو گئے تو یہ شکر کا اتنا فائدہ ہے میں ہونی حدیث کا مطالعہ کر رہا سر الحمدللہ نماز تو پہلے ایک حدیث میں چاند ہے قیامت والے دن اللہ سب تو پہلے جنت اس بندے نو عطا کرن کے جا رب دا شکر زیادہ کرتا ہے اللہ اکبر تو آپ سرکار نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا آدم علیہ السلام کو لے کے موسیٰ علیہ السلام کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبر میرے چنڈے تھلے ہون گے وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ اللہ میں ایک چنڈا عطا کریں گے اس چنڈے دا نام ہی لواء الحمد ہوئے گا ترانہ حمد والا چنڈا تے سارے نبی اس چنڈے دے تھلے ہوں گے حمد دا چنڈا ہاتھ نبی دے ہونا آدم تو عیسیٰ سب نے تھلے کھلونا یہ سرکار قیامت نو رہبری کرن گے رہنمائی کرن گے تے آج بھی اگر نبی پاک نو صحیح معنی سے مان لو گے نا تے کل قیامت نو نبی دے چنڈے تھلے جگہ مل جائے گی نبی بھی اتنے ہوں گے تے امتی بھی اتنے ہوں گے سرکار دے ہاتھ سے چنڈا ہوئے گا یہ چنڈے دا نام ہی لواء الحمد اور امت نو کہندے نے حمادون تے قیامت والے دن جدو جنتی جنت جان گے نا اتنے بھی وہ رب کی تعریف کریں گے تے قرآن چ رب کہندے نے جنتی آپس دے اندر دعا سلام کرن گے آپس دے اندر گفتگو بھی کرن گے تے اللہ دا ذکر بھی کرن گے لیکن سب تو آخر دے جنتی اللہ دی تعریف کرن گے وآخر دعواہم قرآن دے لفظ ہے نا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین قیامت نو اللہ دے نبی رہبری کرن گے اتنے نبی بھی جواب دے جان گے اج موقع اس عظیم نبی دی اطاعت کرو ان دے آنکھیں لگ کے نماز پڑھو دنیا دے اور دین دے معاملات نبی پاک دی سنت دے مطابق کرو تے آج عمل کرو گے نا تے نبی دی اطاعت کرو گے انشاءاللہ کل قیامت نو نبی پاک دی سفارش بھی ملے گی تے حمد دے چنڈے تھلے انشاءاللہ جگہ بھی مل جائے گی اللہ اکبر اللہ وگرنہ ادھر ادھر اگر لگا پھرے نا تو پھر قیامت والے دن نبی دی سفارش نہیں ملے اور وہ تو ایسا دن ہے محشر دے دن جدوں دھوپ نے ستانا تے کوئی پیر تیرا اوتھے نظری نہیں آنا دربان جنت نے بوا نہیں لانا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا تے کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا اللہ اکبر اللہ توڑی نو چھڈ دے لسوڑی نو چھڈ دے
زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڈ دے پر محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا تے کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا. سرکار نے قیامت والے دن بھی سفارش کرنی ہے. تے جدو آپ سفارش کریں گے نا، حدیث پاک میں چل رہا ہے آپ کے اندر میں سجدے چلا جاؤں گا تے اتھے بھی لفظ نے میں اللہ دی بڑی حمد بیان کراں گا تے او حمد بیان کراں گا جنہاں لفظوں دا میں نے پتہ نہیں رب دسے گا تے میں اللہ دی حمد بیان کراں گا تے حمد دی وجہ تو اللہ کہن گے سونیا ارفع راسک، اپنا سر مبارک اٹھاؤ، تسی منگی جاؤ میں عطا کری جاواں گا، تسی سفارش کری جاؤ میں قبول کری جاؤں. فجر دا وقت ہے، اللہ کو دعا کریے اللہ بیٹھنا بھی قبول کرے، اللہ بیماروں کو شفا بھی عطا کرے تو دنیا و آخرت اللہ کامیاب کرے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے میرے اللہ سے بڑے گناہگار، اللہ اپنی رحمت نصر معاف فرما دے. اے میرے اللہ سارے حال تے رحم فرما دے. اللہ جی سارے ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما. اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی یا جسمانی طور تے بیمار نے، اللہ سب نو مکمل تندرستیاں عطا فرما. اے میرے اللہ ساڈے جسم دے ایک ایک عضو نو تا حیات صحیح فرما. یا اللہ جب تک زندہ رکھنا، صحت اور ایمان دی سلامتی عطا کرنا. اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا، اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا. یا اللہ جب تک زندہ رکھنا، اپنی توحید تے قائم رکھنا. تو جدوں بھی موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر فرمانا. اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے نے، اللہ سب نو معاف کر دے. خاص کر ساڈے والدین تے رحم فرما. ساڈے جو جنہاں دے والدین فوت ہو گئے نے، اللہ ان سب دے والدین جنت اعلی مقام عطا فرما. تو یا اللہ جنہاں دے والدین زندہ نے، انہاں بچیاں نو اس نعمت دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے میرے اللہ فجر دا وقت ہے، قبولیت دا وقت ہے، تیرے فرشتیاں دے نزول دا ٹائم ہے. اے میرے اللہ تو سب معاف بھی کر دے، رزق حلال بھی عطا کر دے، مشکلات آسان کر دے، تنگ دستیاں دور کر دے، تمہیں جہان کامیاب فرما دے، پریشانیاں دور کر دے. یا اللہ جنہیں کو اولاد نہیں، نیک صالح نرینہ اولاد عطا کر دے. جنہیں کو بچے بچیاں موجود نے، اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے. اے میرے اللہ جنہیں دے بچے بچیاں جوان نے، اچھے اسباب پیدا کر دے، اچھے رشتے عطا کر دے. اے میرے اللہ ساری زندگی سکھ عطا کرنا، چین عطا کرنا، اطمینان عطا کرنا، پریشانیاں مصیبتاں سے ایسا تو دور رکھنا. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه
أجمعين. مكان جزاك الله خير. क्या की बने होने थोड़े फिर मच्छेदार अच्छा और तो इशू क्लियर हो गया इनको उसे दिन जाना ही फिर हो गया काम हाँ जी एक दिन से हो गया काम हाँ जी वो ज़्यादा एक बोर्ड का इशू क्लियर हो गया बोर्ड तो बोर्ड ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਾ ਰਹੇ हैं ना लगता है जा रहा है लगता है जा रहा है कंफर्म नहीं था एक यूनिफॉर्म कराया चलो अल्लाह खैर करे वो चांस मिले है दोनों फायदा उठाना चाहिए हाँ जी आप पता क्या रहे अपने बहुत शहर चाहिए तो शहर जी कौन कौन गया वालदा दो आज आया ना मामू आबो का आना शायद देखो मामू आबो तो पूरे नाल ही होंगे ने वो भी गया ना उन्होंने क्या कोई ना गई चलो अल्लाह खैर ना राती हुई मेरी घर में मैं मतलब सुबह आ जाऊँ अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम क्या हाल है जनाब अल्हम्दुलिल्लाह أعوذ بالله من الشيطان إياك نعبد وإياك نستعين यार जब घर तो है नहीं तो कौन बनाएगा रहने तो पूरे पीने हैं पीने साडी तो बनाएगा कौन बनाएगा हैं बना लेगा चलो दूध ले गया हाँ सब कुछ है दूध ले गया أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم